ایک بات تو ناظرین آپ واضح طور پر اپنے ذہن میں پیوست کر لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو کچھ بھی ہمیں عطا کیا نا، جو کچھ بھی عطا کیا، جتنی عنایتیں اللہ کی ہمارے اوپر ہیں، جتنی نعمتیں اللہ کی ہمارے اوپر ہیں، جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کرم نوازیاں کی ہیں، یہ سب عطائیں اللہ کے رزق میں ہی شمار ہوتی ہیں۔ یعنی یہ جو لوگوں کے ذہن میں ایک تصور ہے صاحب کہ رزق کے معنی تو صرف یہ ہے کہ جی پونڈز کتنے آ رہے ہیں، یا ڈالرز کتنے آ رہے ہیں، یا پیسے کتنے آ رہے ہیں، روپے کتنے آ رہے ہیں، یا یوں کہیے کہ کھانا پینا کتنا ہو رہا ہے، یہ اس کا ایک جز ضرور ہے، لیکن ٹوٹالٹی میں اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی عنایتیں آپ کے اوپر کی ہیں یہ سب رزق کے اندر شمار ہوا کرتی ہے۔ آج گھر گھر کا مسئلہ یہ ہے صاحب کہ آپ کو کم و بیش ہر گھر جو ہے شکوہ کرتے ہوئے نظر آئے گا کہ مال تو ہم بڑا کماتے ہیں صاحب، پیسہ تو ہمارے گھر میں بہت آتا ہے، لیکن ایسا ہے کہ جیسے وہ سمندر کی ریت ہوتی ہے نا، اس ریت کی طرح جو ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، بے برکتی بے انتہا ہے، یعنی برکتی نہیں ہوتی، پیسہ ہاتھوں میں ٹکتا ہی نہیں ہے۔ میرے میاں بھی بہت کماتے ہیں، میرے جیٹ بھی بہت کماتے ہیں، میرے دیور بھی بہت کماتے ہیں، فلاں بھی بہت کم، بچے بھی بہت کماتے ہیں، لیکن پیسہ ہمارے گھر میں رہتا ہی نہیں ہے۔ اس کی کچھ وجوہات ہے صاحب، اس میں سے ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے اپنے خالق و مالک سے جو تعلق ہے نا، اس تعلق کو بہت حد تک کمزور کر دیا، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ بے عملی اور نااہلی جو ہے ہمارے اندر بے انتہا پیدا ہوگی، جسے قرآن نے بہت واضح طور پر فرمایا کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ تم پر جو پریشانیاں ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہیں، اور بہت سی تو ہم نے معاف کر دی ہیں۔ معاملہ یہ ناظرین کہ عالم یہ ہو گیا کہ آج ہماری جو زندگیاں ہیں نا، سیلف انالیسس کیجئے ذرا اور سیلف اکاؤنٹیبلٹی کیجئے کہ ویسی رہی نہیں ہیں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے۔ اب جب زندگیاں ویسی نہیں رہی جیسا اسلام چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے، تو مجھے بتائیے برکت ویسی کیسی رہے گی جیسی ہم چاہتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے 24 نکات پیش کرتا ہوں، یہ ایک چیک لسٹ ہے، اس چیک لسٹ کو ذرا آپ ٹک کرتے چلے جائیے گا اور دیکھیے گا ذرا کہ یہاں کمی جو ہے وہ ہمارے اندر کہاں موجود ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو رزق کی تنگی عموماً ہوتی ہے نا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نماز کی پابندی نہیں کرتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عبادات سے مطلقاً دلوں کو چرا لینا اور ذکر و دعا سے اپنے آپ کو دور کر لینا۔ تیسری بات یہ ہے کہ بے وضو رہنا۔ بہت سے لوگ جو ہیں 24 گھنٹے صاحب، مطلب 24 گھنٹے سے مراد یہ کہ صرف نماز کے لیے وضو کیا، اس کے بعد ان کو فکر ہی نہیں ہوتی کہ ہمیں وضو کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے۔ چوتھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ توبہ و استغفار، یعنی ہم توبہ و استغفار سے اپنے آپ کو دور کر چکے ہیں۔ پانچویں بات یہ ہے کہ ہمارے اندر سے صبر بھی ختم ہوتا جا رہا ہے اور شکر جیسی نعمت بھی جو ہے وہ ہمارے سے بہت دور جو ہے وہ اب جاتی چلی جا رہی ہے۔ چھٹی بات یہ ہے کہ رات بھر غیر اخلاقی کاموں میں اپنے آپ کو ملوث رکھنا۔ ساتویں بات یہ ہے کہ صبح صادق رزق کی تقسیم کے وقت اپنے آپ کو اوندھا لٹا دینا اور سوتے رہنا اور آرام کرنا اور صاحب بادشاہوں کی طرح دن میں اٹھنا۔ آٹھویں بات یہ ہے کہ جھوٹ، غیبت اور چغلی اور اس طرح کے گناہوں کو اپنی زندگی کا باقاعدہ حصہ بنا لینا۔ نویں بات یہ ہے کہ نکاح کے حکم کو نظر انداز کرنا۔ دسویں بات یہ ہے کہ حقداروں کو انصاف نہ دینا۔ گیارہویں بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا۔ بارہویں بات یہ ہے کہ بھوکوں اور ضرورت مندوں کی مدد نہ کرنا۔ تیرہویں بات یہ ہے کہ حلال کمائی کو بھی اخلاقی طور پر غیر معقول طریقوں سے حاصل کرنا۔ چودہویں بات یہ ہے کہ جاہلیت کے عملوں میں ملوث رہنا۔ پندرہویں بات یہ ہے کہ نیکی کے کاموں کو ترک کر دینا۔ سولہویں بات یہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی نہ کرنا، اور یہ وظیفہ ہے، یہ ذہن میں رکھ لیجئے، جو رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کر گیا اس کی عمر بھی طویل ہو جائے گی اور اس کے رزق میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا کر دے گا۔ 18ویں بات یہ ہے کہ مظلوموں پر ظلم کرنا۔ 19ویں بات یہ ہے کہ بلکہ 17ویں بات یہ ہے، اس میں ایک مس کر گیا، کہ قرض لینا اور واپس نہ کرنا۔ 18ویں بات یہ ہے کہ مظلوموں پر ظلم کرنا۔ 19ویں بات یہ ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء کی بے توقیری کرنا، اسراف بیجا کرنا اور دسترخوان پر کھانے کو ضائع کر دینا۔ 20ویں بات یہ ہے کہ خوشحالی کی تلاش میں حریص ہو جانا اور آخرت کو بھلا دینا۔ 21ویں بات یہ ہے کہ رشوت لینا دینا۔ 22ویں بات یہ ہے کہ اخراجات کے معاملے میں اسراف کرنا۔ 23ویں بات یہ ہے کہ لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے ریاکاری کرنا، اور 24ویں بات یہ ہے کہ قناعت پسندی اختیار نہ کرنا۔ اور آخری بات، مطلب لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے اپنے آپ کو دور کر لینا۔